السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج ولا علی انفسکم ان تأکلوا من بیوتکم او بیوت آبائکم او بیوت امہاتکم او بیوت اخوانکم او بیوت اخواتکم او بیوت اعمامکم او بیوت عماتکم او بیوت اخوالکم او بیوت خالاتکم او ما ملکتم مفاتحہ او صدیقکم۔ لیس علیکم جناح ان تأکلوا جمیعا او اشتاتا فإذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ کذلک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تعقلون۔ معزز سامعین کرام، سورۃ النور سورہ نمبر 24 اور اسی سورت سے آیت نمبر 61 یعنی 61 نمبر کی سورۃ النور کی آیت کریمہ ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ یہ وہ آیت کریمہ ہے جس کے تعلق سے کچھ باتیں گزرے ہوئے کل کے درس میں ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا، اور اس آیت کریمہ کی روشنی میں ہم نے یہ بتلایا تھا کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ محکم آیات نازل فرمائے ہیں، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قطعی حکم دیا ہے کہ انسانوں کو، مسلمانوں کو ایسا ایسا کرنا چاہیے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلایا، جیسا کہ کل ہم نے بتلایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تعلیم دی ہے کہ چاہے کوئی اندھا ہو، چاہے کوئی لنگڑا ہو، چاہے کوئی مریض ہو، ان کے ساتھ مل کر کے کھانا کھانے میں کوئی دشواری اور پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اور معاشرے کے جو اندھے، لنگڑے اور مریض ٹائپ کے آدمی ہیں، ان کا خیال رکھنا سماج و معاشرے کے لوگوں کے اوپر حق ہے، اور ان کو یہ حق ادا کرنا چاہیے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بات بیان کی، اور ایسے لوگوں سے وحشت اور نفرت، ناگواری بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ سامعین کرام، کل کے درس میں ہم نے یہ بھی بتلایا تھا کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے بالکل کسی کے گھر میں جا کر کے کھاتے نہیں تھے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ النساء آیت نمبر 29 نازل فرمائی، تو مسلمانوں نے اپنے باپ کے گھر میں، اپنے بھائی کے گھر میں، اپنے بہنوں کے گھر میں، اپنے بھائیوں کے گھر میں، اپنے پھوپھی اور خالہ کے گھر میں، ماموں کے گھر میں جا کر کے بغیر اجازت کے کھانا چھوڑ دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے ذریعے سے بتلایا کہ تمہارے بیٹے بیٹیاں، یا تمہارے باپ، یا تمہارے دادا، یا تمہاری ماں، یا تمہارے چچا، یا تمہارے بھائی، یا تمہاری بہنیں، یا تمہارے پھوپھی، تمہارے خالہ، تمہارے ماموں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے گھر میں بغیر اجازت کے جا کر کے کھا سکتے ہو، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اگر وہاں کے لوگوں کو ناگوار گزرے تو نہیں کھائیں گے، لیکن ناگوار نہیں گزرے تو ان گھروں میں بغیر اجازت کے بھی کھا سکتے ہو۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی گرم جوش دوست ہو، ایسا دوست ہو کہ جس کو دیکھ کر کے دل خوش ہو جائے، جو ہمارے گھر پہ آئے تو میرا دل خوش ہو جائے، ہم جب اس کے گھر پہ جائے تو اس کی باتیں بالکل کھل جائے اور بالکل دل سے وہ استقبال کرے، ایسے دوست کے گھر میں بھی جا کر کے بغیر اجازت کے کھا سکتے ہیں۔ اور اگر کسی کی سرپرستی ہے، اس کے گھر میں بھی جا کر کے بغیر اجازت کھایا جا سکتا ہے، جیسا کہ اس کی کچھ مثالیں ہم نے بتلائی تھی کہ اگر باغ کی رکھوالی کرنے کے لیے کسی کو رکھا جائے تو وہ جو مالی ہے وہ وہاں پر بغیر اجازت کے کھا سکتا ہے۔ اور اگر بکری چرانے کے لیے کسی کو چرواہے کے طور پر رکھا جائے تو چرواہا وہاں پر بغیر اجازت کے دودھ دوہ کر کے پی سکتا ہے۔ اسی طرح سے بہت ساری مثالیں ہیں۔ تو بہرحال یہ باتیں تھی جو کل ہم نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا، لیس علیکم جناح ان تأکلوا جمیعا او اشتاتا، اور اس بات میں بھی تم پر کچھ گناہ نہیں ہے کہ تم اپنے گھر میں اکیلے اکیلے بیٹھ کے کھاؤ یا ایک ساتھ بیٹھ کر کے کھاؤ۔ ایک ساتھ بیٹھ کر کے کھانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ اکیلے اکیلے اگر کھاتے ہیں تو اس میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں امام ابن ابی حاتم نے تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ سے اس کی تفسیر بیان فرمایا۔ امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بنو کنانہ ایک قبیلہ ہے عرب کے اندر، بنو کنانہ، یہ لوگ زمانہ جاہلیت میں اکیلے کھانے کو بالکل معیوب سمجھتے تھے، حتیٰ کہ جب وہ سفر میں ہوتے تھے اور اونٹ کی سواری کر رہے ہوتے تھے تو ایک ساتھ کھانے کے لیے اونٹ کو چلاتے ہیں، کوئی اگر نہیں ملتا سامنے تو اونٹ کو تیز چلاتے ہیں
بھوک لگی ہوئی ہے لیکن نہیں کھا رہے ہیں، چلاتے، کب تک؟ جب تک کہ کوئی ایسا آدمی نہ مل جائے جس کو ساتھ میں بیٹھ کر کے وہ کھلائے پلائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سوچ کی تردید کے لیے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کو نازل فرمایا کہ لیس علیکم جناح ان تأکلوا جمیعا او اشتاتا، اور اس بات میں بھی تمہارے اوپر کچھ گناہ نہیں ہے کہ تم سب مل جل کر کے کھاؤ یا سنگل فردن کھاؤ۔ معزز سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رخصت تو ضرور فرما دی ہے، لیکن شرعی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں اگر اکٹھے اور مل جل کر کے کھائے تو یہ زیادہ بابرکت ہے، یہ زیادہ افضل ہے۔ اگر آدمی اکٹھے اور مل جل کر کے کھائے تو یہ زیادہ افضل ہے۔ دیکھیے اس سلسلے میں ایک حدیث ہے جس کو امام احمد نے اپنی مسند کے اندر، مسند احمد کے اندر وحشی بن حرب سے، اور انہوں نے اپنے باپ سے اور انہوں نے اپنے دادا سے روایت کیا کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کے عرض کرنے لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کھانا تو کھاتے ہیں لیکن کھانا کھانے کے بعد طبیعت نہیں بھرتی ہے، آسودہ نہیں ہوتا ہے، دل پورا طبیعت سیر نہیں ہو پاتی ہے۔ کھانا تو کھاتے ہیں لیکن ایسا لگتا ہے کہ کھانا نہیں کھایا ہے، طبیعت بھرتی نہیں ہے، تو کیا کیا جائے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا فَلَعَلَّكُمْ تَأْكُلُونَ مُتَفَرِّقِينَ، ایسا لگتا ہے کہ تم لوگ سنگل کھاتے ہو، اکیلے کھاتے ہو۔ دیکھیے مل کر کے کھانے کی جو برکت ہے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرتے ہوئے کہا فَلَعَلَّكُمْ تَأْكُلُونَ مُتَفَرِّقِينَ، ایسا لگتا ہے کہ تم لوگ الگ الگ کھاتے ہو۔ اجتمعوا علی طعامکم واذکروا اسم اللہ علیہ، دیکھو تم لوگ اکٹھے ایک ساتھ مل کر کے کھانا کھاؤ اور کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھو۔ کیا کرو؟ بسم اللہ پڑھو۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یبارک لکم فیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کھانوں میں برکت دے گا اور کھانا کھانے کے بعد آسودگی اور سیر طبیعت حاصل ہوگی۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ الگ الگ کھانا بھی جائز ہے لیکن ایک ساتھ مل کر کے کھانے میں بڑی برکت ہوتی ہے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے اپنی سنن ابی داؤد کتاب الاطعمہ باب فی الاجتماع علی الطعام، حدیث نمبر 3764 3764 نمبر پہ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کیا، اور امام ابن ماجہ نے اس حدیث کو سنن ابن ماجہ ابواب الاطعمہ میں روایت کیا، جبکہ سنن ابن ماجہ ابواب الاطعمہ حدیث نمبر 3287 پہ ایک روایت ہے جو امام ابن ماجہ نے سالم سے اور انہوں نے اپنے والد سے، اور سالم کے جو والد ہیں وہ عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ کیا روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سب مل کر کے کھاؤ، جدا جدا نہ کھایا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ جب مل کر کے کھاؤ گے تو برکت بھی مل جل کر کے ایک جگہ پر رہے گی۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ سنگل تو کھا سکتے ہیں، جائز ہے، شریعت نے رخصت دیا ہے، لیکن ایک ساتھ اکٹھے بیٹھ کر کے کھانا کھانا یہ شرعی اعتبار سے بڑا ہی افضل عمل ہے، اور اس پر مسلمانوں کو بھی ضرور دھیان دینا چاہیے۔ معزز سامعین کرام، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر فرمایا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اللہ نے فرمایا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً، جب تم لوگ اپنے گھروں میں داخل ہو، فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا، جب تم لوگ گھر میں داخل ہو، فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، تو اپنے لوگوں کو یعنی گھر کے لوگوں کو سلام کرو۔ کیوں سلام کرو؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑا ہی مبارک اور بڑا ہی پاکیزہ تحفہ ہے۔ یعنی جب گھر میں داخل ہونا چاہیے تو سلام کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے، حالانکہ ہمارے ہاں ان باتوں پر لوگ توجہ نہیں دیتے ہیں، دنیاوی چیزوں پر تو بہت توجہ ہے، گڈ مارننگ، گڈ فلاں تو سب جگہ بولتے ہیں لوگ، ہائے ہائے، بائے بائے، ٹاٹا، فلاں چیلاں سب بولتے ہیں، لیکن سلام کا جو لفظ ہے یہ بڑی اہم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کریمہ میں یہ دوسری بار سلام کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے بیان فرمایا کہ جب تم اپنے گھر میں داخل ہو تو اپنے لوگوں کو سلام کرو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑا ہی مبارک اور پاکیزہ تحفہ ہے، جس تحفے کو قبول کرو۔ یہ جو آیت کریمہ ہے اس کی تفسیر میں حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ امام سعید ابن جبیر، امام حسن بصری، امام قتادہ، امام زہری رحمہم اللہ، ان تمام کا کہنا یہ ہے کہ جب گھر پہ جاؤ تو ایک دوسرے کو سلام کرو، ملو رستے میں تو ایک دوسرے کو سلام کرو۔ سلام کرنا یہ بڑا ہی افضل عمل ہے، اور جو سلام کرتا ہے وہ زیادہ بابرکت ہے۔ ابھی ہم انتظار میں بیٹھے رہیں فلاں صاحب ہم کو سلام کریں، وہ تو سلام کر دیں گے لیکن وہ بابرکت ہو جائیں گے، ان کا مقام بڑا ہے کیونکہ انہوں نے سلام کیا، تو ان کا مقام بہت بلند ہے۔
جو سلام کرنے والا تو ان کا مقام بہت بلند ہے، اور اگر اس نے سلام کر دیا تو پھر جواب دینا یہ لازم اور واجب ہو جاتا ہے، لیکن وہ سیکنڈری ہوگا۔ معزز سامعین کرام، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیتے ہوئے کہا کہ جب گھر میں جاؤ، ابھی ہم گھر کے باپ ہیں، گھر کے گارجین ہمیں سلام نہیں کرتے، چھوڑ سلام کلام کیا کرنا، نہیں سلام کرتے، نہیں، سلام کیا تو مقام بلند ہوا۔ سامعین کرام، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں امام ابن جریج رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھ سے ابو زبیر نے خبر دی کہ میں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ جب اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ تو ان کو سلام کرو، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑا ہی مبارک اور پاکیزہ تحفہ ہے۔ اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں ابو زبیر کہ وہ واجب سمجھتے تھے سلام کرنے کو، حالانکہ وہ واجب نہیں ہے لیکن واجب سمجھتے تھے سلام کرنے کو۔ جابر رضی اللہ عنہ واجب سمجھتے تھے سلام کرنے کو۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً، جب تم اپنے گھروں میں داخل ہو تو جب تم گھروں میں داخل ہو گھروں میں تو گھر والوں پر سلام کرو۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں امام ابن ابی حاتم نے تفسیر ابن ابی حاتم میں امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے اس کی تفسیر نقل کیا ہے کہ جب مسجد میں داخل ہو تو کیا کہو؟ السلام علی رسول اللہ، سکھایا تھا میں نے، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اس کے بعد جو دعائیں ہیں دوسری حدیث سے ثابت ہے، تو انہوں نے کہا امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جب مسجد میں جاؤ تو کہو السلام علی رسول اللہ، اللہ کے رسول پر سلام، اور جب اپنے گھروں میں جاؤ تو کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور جب ایسے گھر میں جاؤ جہاں پر کوئی نہیں رہتا ہے، ابھی سمیدہ کا گھر بن رہا ہے نا، کوئی نہیں رہ رہا ہے نا، اب اس میں داخل ہوئے تو کیا کہنا ہے؟ سکھایا کہو السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ کوئی تو نہیں رہتا تو اللہ کے نیک بندے تو ضرور ہوں گے، کوئی فرشتے ہو، ہے نا، اللہ کے نیک بندے ہوں گے، فرشتے ہوں گے، یا کوئی نیک جنات ہوں گے، تو ان کو سلام کر دینا ہے، ان کو سلام کر دینا ہے، یہ سکھلایا ہے۔ اور مزید یہ بھی کہا ہے مفسرین نے کہ مسجد میں جاؤ تب بھی سلام کرو، اور اگر مسجد میں کوئی نہیں ہو، ابھی مسجد میں کوئی نہیں ہے تو بھی آ کر کے سلام کرو، کیوں؟ کیونکہ فرشتے رہتے ہیں، وہ سلام کا جواب دیں گے۔ آگے مزید کہا ہے کہ اگر تم سلام کرو گے تو فرشتے یا اللہ کے نیک بندے جو ہوں گے وہ جواب دے دیں گے اس کو۔ تو یہ احکام اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے بیان فرمائے، اور احکام کو بیان کرنے کے بعد کہا کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تعقلون، اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیتوں کو کھول کھول کر کے بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس صورت کریمہ میں شریعت کے مضبوط محکم احکام کو بیان کر کے تم لوگوں پر بڑا رحم کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی طرح سے اپنی آیتوں کو، اپنے حکموں کو کھول کھول کر کے بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھ کر کے اس پر عمل کرنے لگ جاؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی سرخروئی حاصل کر لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کریمہ میں ابھی اور بھی باتیں بیان کی جو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے دروس میں ہم آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا